أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ ہم گزشتہ سبق میں ہم نے مدات کا بیان پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے میں پہلے ہم نے مد کی تعریف کی تھی. حروف مدہ بتائے تھے کہ 3 ہیں: الف ما قبل مفتوح، الف خالی ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور. تو ان کو حروف مدہ یعنی ان کو لمبا کیا جا سکتا ہے. کم از کم ان کی لمبائی 1 الف ہوگی، اور اگر یا 2 حرکتیں، اور اگر ان کے بعد مد کے اسباب پیدا ہو جائیں، حمزہ اور سکون، حمزہ کی دونوں قسمیں اور سکون کی جزم اور شد، یہ اگر پیدا ہو جائیں تو پھر یہ مد اصلی سے بڑھ کر اس کی 9 قسمیں بن جاتی ہیں. تو 9 قسموں کو کہتے ہیں مدات فرعی. تو مدات فرعی کی پہلی قسم ہم نے ایک پڑھی تھی، مد متصل. کیوں جی راجہ صاحب، مد متصل ہم نے پڑھی تھی نا؟ جی قبلہ. مد متصل. مد متصل میں ہم نے آپ سے یاد کیا تھا کہ مد متصل کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور ایسا حمزہ اکثر حمزہ کی شکل کا ہوتا ہے. اور اس کی مقدار کے سلسلے میں حافظ عمر صاحب مد متصل کی مقدار کتنی ہے آپ بتا سکیں گے؟ جی کر صاحب. مد متصل کی کتنی مقدار ہے؟ جی کر صاحب توسط. ہاں، توسط. اور توسط کی مقدار جو ہے نا 2 ڈائی یا 4 الف، یعنی 2 سے کم نہیں کرنی، اور 2.5 الف ہے. اور کچھ اساتذہ فرماتے ہیں کہ جب مد اصلی بھی اس میں شامل کرو گے وہ علیحدہ ہے تو پھر 4 الف تک آپ لے جا سکتے ہیں. تو جب مد متصل میں اگر 4 الف کریں گے تو پھر مد لازم میں ہمیں 5 الف کرنا پڑے گی. اس کا دوسرا نام ہے مد واجب. جی تو آئیے ہم اب اس سے آگے چلتے ہیں. آج حروف مد فرعی کی دوسری قسم. عبد المنان بیٹا، حافظ عبد المنان، مد منفصل کی تعریف آپ ذرا پڑھیے. مد منفصل کی تعریف: حرف مد لفظ کے آخر میں واقع ہو اور سبب مد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہو. اچھا، لفظ نہیں کہتے، بات سنیں، آپ قاری ہیں. لفظ میں لفظ اگلے لفظ کے شروع میں ہو. ٹھیک ہے، اگلے لفظ کے شروع میں ہو. اس کو مد منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ حمزہ حرف مدہ سے جدا ہوتا ہے. ہاں، یعنی حرف مد تو پہلے لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے، اور حمزہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہوتا ہے. جیسے قالو، یہ واو جو ہے مدہ ہے، پچھلے لفظ قالو کی ہے. آمنا، اگلے لفظ کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے حمزہ زبر والا. آمنا، الف زبر الف آ، قالو آمنا. تو یہ چونکہ حمزہ جو ہے فاصلے پر ہے حرف محل مد سے، لہذا اس کو کہتے ہیں مد
मुनफसिल। ठीक है जी, आगे हाजी साहब आप, राजा साहब आप पढ़िए मद मुनफसिल का सबब। जी बिस्मिल्लाह। मद मुनफसिल का सबब हर्फ मद्दा के बाद हमजा का दूसरा लफ्ज के साथ आना। मद मुनफसिल का हुक्म। बस ये हो गया ना, ये जी सबब है। पहले हमने मद मुनफसिल की तारीफ पढ़ी है। जी जी ये देखें ना, पहले तारीफ पढ़ी है कि मद मुनफसिल इसको क्यों कहते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि मद लफ्ज के आखिरी हर्फ में वाक़या है और हर्फ मद लफ्ज के आखिर में वाक़या है और सबब मद हमजा अगले लफ्ज के शुरू में हो। इसको मद मुनफसिल इसीलिए कहते हैं कि हमजा हर्फ से मद से जुदा होता है। और अब आपने इसका सबब बयान किया है कि सबब इसका क्या हुआ, हर्फ मद्दा के बाद हमजा का दूसरे लफ्ज के साथ आना। अब आगे है मद, जैसे हमने पढ़ा था कि मद मुत्तसिल वाजिब है, तो मद मुनफसिल का हुक्म क्या है, ये पढ़िए जरा। मद मुनफसिल का हुक्म, इसमें मद करना और ना करना दोनों जायज हैं, मगर ये शर्त समझे, ये है। यानी जब, मेरी बात सुनिए, जब हम मद इसमें नहीं करेंगे मद मुनफसिल में, तो एक अलफ तो फिर भी होगी ना, दो हरकतें जो जी मद असली है, यानी मद असली से कम नहीं करेंगे, कम अज कम मद असली तो जरूर करना है। और इतनी जायज है मद मुनफसिल कि कम अज कम दो हरकतों तक जरूर लंबा करना है। लेकिन अगर ज्यादा करना है तो फिर तवस्सुत हो गई, यानी दाई अलफ। या अपने बंद कर लें जी माइक, अपने माइक बंद कर लें, जिसको मैं अर्ज करूं वो खोलें। मद मुनफसिल का हुक्म यह है कि इसमें मद करना और ना करना दोनों जायज है। अगर करेंगे तो मद मुत्तसिल की तरफ से दाई अलफ, दो दाई अलफ, यानी दो अलिफ 4 हरकतें, दाई अलफ 5 हरकतें पड़ती हैं। और अगर इसमें असली भी शामिल करेंगे तो जितनी मद मुत्तसिल की मिकदार होगी उतनी इसकी होगी। लेकिन मद मुत्तसिल में आप दो हरकत यानी तवस्सुत से कम नहीं कर सकते। मद मुत्तसिल में दो हरकतें जायज नहीं है, क्योंकि वो मद वाजिब है और वाजिब होने की वजह से उसमें तवस्सुत ही है। तो मद मुनफसिल में तवस्सल भी है, तवस्सुत भी है, वहां पर ही है कि सिर्फ वहां पर तवस्सुत ही है, और मुनफसिल में तवस्सुत भी है और कसर भी है। ठीक है ना, ही और बी का फर्क है। वहां पर सिर्फ मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत ही है और मुनफसिल में तवस्सुत भी है, कसर भी जायज है। माशाअल्लाह। जी राजा साहब आपने ये पढ़ा है, हाजी साहब जरा आप पढ़िए मद मुनफसिल का हुक्म। मद मुनफसिल का हुक्म, इसमें मद करना और ना करना दोनों जायज हैं, मगर शर्त यह है इसमें कसर जो दो हरकतों के बराबर है रवायत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह में नहीं है, जैसा कि इमाम शातिबी ने बयान किया है। अच्छा, ये क्या बात कही है, मगर शर्त ये है कि इसमें कसर जो दो हरकतों के बराबर है रवायत हफ्स में, इमाम हफ्स में नहीं है। अच्छा, वो बात इन्होंने की है मद मुत्तसिल के मतलब। अच्छा, मद मुत्तसिल में दो हरकतों के बराबर दो हरकतें नहीं है, लेकिन मद मुनफसिल में है। समझाइए ना बात की। मद मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है, 5 हरकतें आप करेंगे यानी ढाई अलफ। मद मुनफसिल में ये जो है ये 2 हरकतें आप कर सकते हैं, और 2 हरकतों से ज्यादा यानी आप कसर भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी कर सकते हैं। समझे बात की। तो ये जो ना मद करना और ना करना, अच्छा अब आगे आइए हम पढ़ते हैं मद मुनफसिल की मिसालें। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम। अब देखिए, या ये है जी, या खड़ा जबर या जबर अलिफ या। ये लफ्ज जो है ना या, ये मुकम्मल हो गया। आगे है अय्युहन्नास, अय्युहन्नास या अलहदा है, अय्युहा
علیحدہ ہے، یہ دو لفظ ہیں. تو اسی لیے ہم نے کہا نا کہ حمزہ بشکل الف ہوگا نا تو وہ مد منفصل ہوگا. تو یہاں پر یہ مد منفصل ہے. آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایہا، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس. یہ میں نے دونوں طرح پڑھا ہے، قصر بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے. یہ دیکھیے الف ہے، سبب مد یہاں پر کیا ہے؟ حمزہ، حرف کے مد کے بعد حمزہ کا آنا. ٹھیک ہے. مقدار مد کتنی ہے؟ حرکات، یعنی یا تو 5 حرکات ہیں اور یا کسر یعنی 2 حرکات ہیں. یہ آ گئی. دوسری ہے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. قالوا علیحدہ لفظ ہے، یہ واو ہے. انا یہ آگے علیحدہ لفظ ہے، یہ مد منفصل ہے. فی یا کی مثال، یہ یا واو کی مثال تھی، یہ یا کی مثال تھی. فی علیحدہ لفظ ہے، اہلنا علیحدہ مشق ہے. اچھا اسی طرح قل اننی ہدانی ربی، یہ یا الا. اب آپ قالو انا کننا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، قالو انا کننا قبل فی اہلنا قل اننی ہدانی ربی الی صراط قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. حافظ عمر آپ یہ نیچے والی آیت پڑھیے، قل اننی ہدانی ربی، ربی میں قصر کر کے بھی پڑھیں اور ایک توسط کر کے بھی پڑھیں آخری آیت کو. حافظ عمر مائک بند تھا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آگے چلیے. اب تو قل توسط کریں. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ماشاء اللہ بات سمجھ آ گئی اس کا مطلب آپ کو. عبد المنان بیٹا آپ کو بھی سمجھ آئی ہے بات کی؟ چلو آپ سے آگے سنتا ہوں. یہ دیکھیے اب آئیے سوال نمبر 1، مدرجہ ذیل آیات میں مد منفصل کو بیان کیجیے. آپ یہ دیکھ تم، یہ مد منفصل ہے، اور یہ یہ بھی مد منفصل ہے. یہاں پہ حمزہ، یہ ہا علیحدہ ہے، اولا علیحدہ ہے، لیکن اولائی کی جو مد جو ہے نا یہ حمزہ، یہ مد متصل ہے. انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. سمجھائیے نا بات کی. ہا انتم یہ بھی مد منفصل ہے، ہا اولا یہ واو کے اوپر حمزہ ہے. اب یہاں پر میں نے بتایا تھا نا کوئی چند جگہ ہیں کہ جہاں پر مد منفصل کا حمزہ بشکل حمزہ ہوگا، ان میں سے ایک یہ آ گیا ہا اولا. لیکن اولائی جو ہے نا یہ مد متصل ہے. ایسا آپ کو سمجھائیے بات کی. جی جی ٹھیک ہے آگے چلیے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. یہ مد متصل بھی ہے، اور یہاں پر جب ٹھہرے ہیں تو مد عارض وقفی بھی بن گئی ہے. تو مد عارض وقفی میں آپ نے پڑھا تھا طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. تو یہاں پر مد متصل کی وجہ سے تو توسط ہے، اور مد عارض کی وجہ سے مد عارض وقفی میں اگر قصر بھی جائز ہے لیکن یہاں پر قصر نہیں جائز، اس لیے کہ اگر یہاں پر مد عارض وقفی کی وجہ سے قصر کریں گے تو مد متصل جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی جو واجب ہے. سمجھا گئی بات کی؟
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. عبد المنان یہ پڑھیے ثم لا یکونوا امثالکم، یہاں پر قصر بھی پڑھیے اور یہاں پر توسط بھی پڑھیے. ثم لا یکونوا پڑھیے ذرا. ثم لا يكونوا أمثالكم. یہ کیا آپ نے پڑھا؟ ثم لا يكونوا أمثالكم. قصر میں آپ اتنا لمبا کرنا ہے، قصر میں جتنا یکو کو لمبا کرنا ہے نا اتنا ہی نو کو کرنا ہے. یکونو بولیے ثم لا یکونو امثالکم. پھر پڑھیے ثم لا يكونوا أمثالكم. اب قصر کیجئے، قصر کیجئے نا. ثم لا يكونوا أمثال. ہاں ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک ثم بات اور، لا يكونوا أمثالكم. اچھا دونوں پڑھے نا، آپ نے سمجھ لیا آپ نے کیا پڑھا ہے. قصر کیا ہے تو توسط کیا ہے، اس میں قصر کریں. کس نے توسط؟ ثم لا يكونوا أمثالكم. یہ قصر کیا ہے کہ توسط کیا ہے؟ قصر. یہ تو قصر نہیں ہے، قصر تو جتنا یکو ہے اتنا ہی نو ہے. جی پڑھو نا پھر. ثم لا يكونوا أمثالكم. نہیں آپ کو سمجھ، آپ کا دماغ کہیں اور ہے. جتنا لا ہے اتنا ہی یکو ہے اتنا ہی نو ہے. ثم لا يكونوا امثالکم. ثم لا يكونوا أمثالكم. یہ بھی جائز ہے اس طرح پڑھنا بھی. یہ مد منفصل کی دو مقداریں ہیں، یا تو مد اصلی کی طرح چھوٹی مد کرو قصر، تو یا توسط کرو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ تلاوت کرتے وقت ایک جگہ پر اگر آپ نے مد منفصل میں قصر کی ہے تو پھر سب جگہ پر قصر ہی اپنانا ہوگی. اگر ایک جگہ پر توسط کی ہے تو پھر ایک ہی مذہب اپنانا چاہیے نا، چاہے آپ حنفی بن جاؤ یا شافعی بن جاؤ. یہ نہیں ہے کہ کہیں قصر کر لی کہیں توسط کر لیا، ایسا نہیں چلے گا. آپ نے جب ایک مجلس میں تلاوت کر رہے ہو، ایک رکوع کو پڑھ رہے ہو، تو اگر مد منفصل میں جو بھی آپ نے اختیار کیا ہے طریقہ، اگر توسط کا کیا ہے تو ہر جگہ توسط کرنا ہوگا، اگر قصر کا کیا ہے تو ہر جگہ قصر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی حاجی صاحب. اب جی. آگے آئیے راجہ صاحب. یہ ہا تم، یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے. حروف مدہ الف ہے جو پہلے لفظ کے آخر میں آیا ہے. ہا اولائی، یہ دیکھیے ہا علیحدہ ہے، یہ واو خالی ہے. آگے اولائی، او ہا، یہ پہلی مد جو ہے یہ مد منفصل ہے. آپ اس کا سائن بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا سائن اور طرح ہے. اور اولائی یہ متصل ہے، اس کا سائن اور طرح ہے. اور سبب مد یہاں پر یہ جو حمزہ ہے الا کا ہے، ہا علیحدہ ہے. اور اولائی کا جو دوسرا حمزہ ہے وہ الا کا مد متصل والا ہے. اگر لا یکونوا امثالکم، یہ واو حرف مدہ ہے، امثالہ حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، یہ مد منفصل ہے. یہاں حرف مدہ واو ہے جو پہلے لفظ کے آخر میں ہے اور سبب مد اگلے لفظ کے شروع میں ہے. اب آئیے سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل آیات میں مد منفصل اور مد متصل اور مد اصلی کی مثالیں تلاش کیجیے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ مد متصل ہے سما، اور دنیا یہ مد اصلی ہے. بِمَصَا مد اصلی، بیح یہ مد اصلی، وَجَعَلْنَا مد اصلی، ہا مد اصلی، رجوع مد اصلی، لِلشَّيَا مد اصلی، طینی مد اصلی، وَأَعْتَدْنَا مد اصلی، عَذَا مد اصلی، سعید مد اصلی، وَلِلَّذِينَ مد اصلی، کفروا مد اصلی، عذاب مد اصلی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ یہ مد اصلی،
اذا القوا مد اصلی یا مد منفصل اذا القوا قو مد اصلی فی مد اصلی ہا مد اصلی سمعوا مد اصلی لہا مد اصلی شہی مد اصلی تفور مد اصلی تکاد مد اصلی غیظی مد لین کلما مد منفصل فی مد اصلی ہا مد اصلی خزانت ہا مد منفصل علم یاتیکم نذیر قالوا مد اصلی بلا مد اصلی قد جاءنا مد متصل نا مد اصلی نذی مد اصلی فکذبنا مد اصلی ما نزل مد اصلی اللہ مد اصلی من شیء مد لین کی ہے یہاں پر مد نہیں ہے مد اصلی ہے یہ الا مد اصلی ضلا مد اصلی کبیر مد اصلی وقالو مد اصلی کننا مد اصلی ما مد اصلی کننا مد اصلی فی اصحاب مد منفصل اصحاب مد اصلی سعیر مد اصلی سمجھا گئی جناب؟ تو آئیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں حیدر کی طرف. ہاں جی کل ہم نے کہاں تک پڑھا؟ آج ہم نے پڑھنا ہے ان للمتقین مفازا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہاں جی متقین یہ کون سی مد ہے عبد المنان؟ جی کر متقین ہاں مد اصلی. مفازا یہ دو مدیں ہیں کون سی ہیں؟ مد اصلی ٹھیک ہے نا. حدائقہ میں کون سی ہے؟ حدائقہ میں حدائق میں مد فرعی. کون سی ہے؟ فرعی کی کون سی قسم ہے؟ مد فرعی کی ہے غیر صاحب آپ سب آپ بتائیں. مد متصل. جی اچھا آپ سب آپ آگے بتائیں. عبد المنان آپ تو ابھی بچے ہیں نا آپ کا دماغ اتنا کمزور ہے. میں تو نہیں میں تو حیران پریشان بلکہ ہوا ہوں کہ دیکھنے میں تم اتنے ذکی اور ذہین نظر آتے ہو کہ لیکن جب بھی میں سوال کرتا ہوں آپ کے سبق میں دلچسپی کم ہے آپ کی. تو یہ بات ٹھیک نہیں. آپ سب آپ آگے بتائیں. یہ وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اس میں مد اصلی کے علاوہ اور مد بھی ہے؟ جی وکوا میں مد اصلی ہے. اترابا مد اصلی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا مد اصلی کے علاوہ ان تین آیات میں اور بھی کوئی مد ہے کہ نہیں؟ تین آیات میں نہیں ہے. آج سب آپ بتائیں جی اگلی دو آیات میں مد بتائیں کون کون سی مد ہے؟ جی مد متصل. جی جی مد متصل دوسری بھی مد متصل اور تیسری جو ہے یہ مد اصلی. آگے رب السماوات
اس میں سماوات دو مد اصلی اور آگے وما مد اصلی اور ہما مد اصلی. ٹھیک ہے. لا یملکون. راجہ صاحب آپ بتائیں, باقی مائک بند کر لیں جی اپنے سارے. حافظ عمر مائک بند کرو. راجہ صاحب آپ بتائیں, یہ آیت نمبر جو ہے 37 سے آگے, اس میں کون سی مد ہے جو بڑی مد یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی یوم, یہ لین یقو واو مدہ, روح ماو مدہ, ملائکہ مد متصل, صفا وقف کر گئے مد اصلی, لا مد اصلی, یقلمون مد ٹھیک ہے, اصلی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ, خوبصورت, ویری گڈ. جی عبد المنان آپ بتاؤ, اگلی آیت میں اس میں مد منفصل ہے کہیں؟ مد منفصل جی ذالک الیوم الحق, اس میں نہیں کری سب. تو یہ کیا ہے؟ شاء اتخذ. شاء یہ مد متصل. چلو تو مد منفصل ہے آگے, آپ پڑھو نا آگے بھی اگلی آیت میں. یہ انا پہ مد منفصل ہے. چلو ٹھیک ہے, شکر ہے, یہ دو جواب آپ نے صحیح دے دیے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. چلو پڑھو آپ, حضر پڑھو, ان للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. راجہ صاحب آپ پڑھیں, بس بس, لا یتکلمون الا من اذن, یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گا. دیکھو ناظرہ پڑھا ہے نا, اور یہ اتنی عمر میں ناظرہ خان جو ہے وہ ماشاءاللہ تلفظ کے ساتھ اور قرات کے اصولوں کے ساتھ جب کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. حج صاحب آپ پڑھیے, یوم یقوم الروح والملائکہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حافظ عمر آپ پڑھیے, ان للمتقین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اچھا اب اس کو مشق کریں چاریے. اب آگے سے مشق عبد المنان آپ شروع کریں مشق ان للمتقین. سنائیں مشق ذرا. جی شروع کر دیں آپ سنائیں. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ماشاء اللہ اٹھائیں آواز. وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. صدق اللہ العظیم. حافظ عمر آپ پڑھیں یوم یقوم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ماشاء اللہ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قریبا. چلو صدق اللہ العظیم. آج کا سبق اختتام آج کا سبق اختتام تک پہنچا انشاءاللہ العزیز.
دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.